اج 3 جمادی الثانی ہے دنیا آنا ہے. ہر بندہ جڑا محمد عربی دا کلمہ پڑھدا ہے انہوں پتہ ہونا چاہیے جے اللہ دے رسول دے نزدیک بی بی پاک تو زیادہ پیاری، بی بی پاک تو زیادہ صاحب حیثیت، بی بی پاک تو زیادہ صاحب فضیلت خاتون کوئی نہیں. تے اللہ دے رسول دا کلمہ تے روز پڑھنا 10 واری دیہڑی 20 واری دیہڑی ورد پہ کرنے تے انہاں دی پیاری چیز انہاں دی پیاری بیٹی دے متعلق کچھ بھی معلوم نہ ہونا، اے صرف شیعہ نو ہی اعزاز حاصل ہے جڑے بی بی پاک دا دن غم دے انداز وچ منا رہے نے. تے یقیناً اے دا صلہ قیامت والے میدان دے وچ جس وقت بے شمار مخلوق ہوئے دی تے بی بی پاک بلا کے آکھن دے میرے منن والے میرے پتر دے سوگوار جنہیں او آ جاؤ اج تانوں اسی غم نہیں دے سکتے نہ ہی تہاڈا غم ویکھ سکنے ہاں. مبارک ہے اس قوم نو جیڑی نبی دے اولاد دا غم مناندی ہے. ہن تہاڈے سامنے جناب قبلہ محمد زمان حسینی صاحب خطاب کرن گے. فاتحہ. قائلون ولا یوسی نحما اولادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي دل على وجوب وجوده افتكار الممكنات وعلى قدرته وعلمه احكام المصنوعات المتعالى عن مشابهة الجسمانيات المنزه بجلال قدسه عن مناسبات الناقصات نحمده حمدا يملأ به الأرض والسماوات ونشكره على نعمه المتظاهرات المتواترات. الصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الآيات والبينات وعلى آله الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات پڑھو. خالق کائنات کا پاک فرمان سورہ آل عمران سے تلاوت کی ہے. تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، جب فرشتوں نے اللہ کی طرف سے کہا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے، ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاک کیا ہے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں سے. اس آیہ مجیدہ کے ترجمے اور مفہوم میں جہاں اشتباہ ہوتا ہے اس اشتباہ کی وضاحت کر کے اس اشتباہ کو اور غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وہ آیہ مجیدہ ہے جس سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مریم سلام اللہ علیہا کو
قرآن مجید میں خالق کائنات نے عالمین کی عورتوں میں سے افضل قرار دیا ہے اور عالمین کی عورتوں کی سردار بنایا ہے اللہ نے۔ لہذا جو اشتباہ ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں ابھی۔ لہذا کائنات میں جو بھی بی بی ہے، جو بھی مستور النساء ہے، اس سے افضل ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور ہر عورت کی سردار۔ یہ سردار اور افضلیت والا معنی کہاں سے لیا؟ اس لفظ کی وضاحت جلدی میں یہ 2 مرتبہ لفظ استعمال فرمایا خالق کائنات نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے، ان اللہ اصطفیٰ کے، پھر فرمایا طاہرہ کے، اور طاہرہ کے بعد پھر فرمایا واصطفیٰ کے۔ 2 مرتبہ کہا میں نے چن لیا۔ یہ جو چن لیا ہے، اس چن لینے سے مراد لیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نساء عالمین، کائنات اور عالمین کی عورتوں کی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سردار ہیں اور کائنات اور عالمین کی عورتوں سے افضل ہیں۔ یہ جو معنی مراد لیا گیا، یہ معنی غلط ہے۔ اس معنی کی غلطی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کہاں غلطی ہے۔ یہ معنی مراد لینا استفاء کا کہ اس سے مراد سرداری ہے اور اس سے مراد افضلیت ہے، اگر اس سے مراد سرداری ہو اور اس سے مراد افضلیت ہو تو پھر تو ماننا پڑے گا نا کہ کائنات کی ہر عورت کی سردار ہیں اور ہر عورت سے افضل ہیں۔ یہ استفاء کا معنی ہی سرداری نہیں ہے، یہ استفاء کا معنی ہی افضلیت نہیں ہے۔ اگر استفاء کا معنی سرداری اور افضلیت لیا جائے تو قباحتیں لازم آتی ہیں۔ 2 آیتوں کے ذریعے سے وہ قباحتیں اور وہ پرابلم جو نظر آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک آیت میں تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں سے استفاء کیا۔ اگر استفاء کا معنی ہے تو یہاں بھی یہی معنی لیا جائے گا کہ عالمین میں سے افضل کر دیا حضرت آدم کو، عالمین میں سے افضل کر دیا اور سردار بنا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت نوح علیہ السلام کو، اور عالمین کے دائرے میں محمد مصطفیٰ بھی آ جاتے ہیں۔ اگر محمد مصطفیٰ عالمین میں آ جاتے ہیں اور استفاء کا معنی سرداری اور افضلیت ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت آدم محمد مصطفیٰ سے افضل ہیں، پھر ماننا پڑے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہیں اور آپ محمد مصطفیٰ کے سردار ہیں، حضرت نوح بھی محمد مصطفیٰ کے سردار ہیں۔ اگر استفاء کا معنی سرداری اور افضلیت ہے تو آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ محمد مصطفیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام افضل ہے، محمد مصطفیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام افضل ہے، اور کوئی مسلمان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح سلام اللہ علیہما محمد مصطفیٰ سے افضل ہے۔ جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کیا کہے گا؟ اس کی کوئی نہ کوئی تو تجزیہ کرے گا، پھر یہ مانے گا کہ استفاء کا معنی سرداری بھی نہیں ہے اور استفاء کا معنی افضلیت بھی نہیں ہے۔ 2 حال سے خالی نہیں ہے، ہمیں 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو ہر صورت میں ماننا پڑے گا، یا تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو افضل مان لیں، یا یہ مان لیں کہ استفاء کا معنی سرداری اور افضلیت نہیں ہے۔ یہ تو ہم مان نہیں سکتے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح سلام اللہ علیہما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہے، پھر یہ مانیں گے ہم کہ استفاء کا معنی سرداری اور افضلیت نہیں ہے، کیونکہ ان کو عالمین میں سے چنا، سرداری عالمین کا سردار بنایا، عالمین سے افضلیت دی تو عالمین میں محمد مصطفیٰ بھی آ گئے۔ ایک اور آیت سورہ اعراف سے آیت نمبر 124 پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وَقَالَ يَا مُوسَىٰ
خالق نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جلدی جلدی میں اس لیے ہوں کہ میں وقت میں یہ بات ختم کر لوں. وقال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اللہ نے کہا اے موسیٰ میں نے تجھے استفا کر لیا ہے، میں نے تجھے چن لیا ہے، علی الناس لوگوں میں سے، انسانوں میں سے میں نے تجھے چن لیا ہے. جب کہا لوگوں میں سے چن لیا ہے، انسانوں میں سے چن لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناس میں، انسانوں میں محمد مصطفیٰ بھی آ گئے. اگر استفا کا معنی سرداری اور افضلیت ہے تو حضرت موسیٰ کی سرداری بھی اور حضرت موسیٰ کی افضلیت بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ثابت ہو جاتی ہے. یہاں بھی دو معنوں میں سے، دو راستوں میں سے ایک راستہ آپ کو چننا پڑے گا. یا تو محمد مصطفیٰ سے حضرت موسیٰ کو افضل مان لے، ان کا سردار مان لے. اگر سردار نہیں مان سکتے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ استفاق کا معنی سرداری بھی نہیں ہے اور افضلیت بھی نہیں ہے. معنی کیا ہے؟ استفاق کا معنی سرداری بھی ہے، یعنی بعض اوقات استفاق کا معنی سرداری بھی ہے. یہ میں تھوڑی وضاحت کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. استفاق کی دو جہتیں ہیں. استفاق کا بنیادی معنی ہے چننا. اس کی دو جہتیں ہیں. ایک جہت اس کی یہ ہے کہ کس سے چنا جا رہا ہے. من الفلاں، استفاق کیا من الفلاں، فلاں میں سے اس کو چن لیا. مثال کے طور پر آج آپ نے سادات اعظام نے گجرات کے مولوی صاحبان میں سے آج کے خطاب کے لیے مجھے چن لیا. مثلا تو مولوی صاحبان میں مجھے چن لیا آپ کے لیے خطاب کرنے کے لیے، تو میں مولوی صاحبان سے افضل ہو گیا ہوں. مولوی صاحبان میں چلو دوسروں سے کہا جا سکتا ہے، لیکن مولوی صاحبان میں سادات اعظام بھی ہیں، تو پھر تو نہیں نہ ہو سکتا ایسا. یعنی ایک جہت استفاق کی یہ ہے کہ دو جہتیں ہیں. ایک جس سے چنا گیا اور دوسرا کس کے لیے چنا گیا. لِأَمْرٍ فلاں، فلاں کام کے لیے چنا گیا. آج مولوی صاحبان میں سے مجھے چنا گیا، اور کس لیے چنا گیا؟ آج کے خطاب کے لیے مجھے چنا گیا. ہر استفاق کے لیے ان دو جہتوں کا ہونا ضروری ہے کہ کس سے چنا گیا اور کس کے لیے چنا گیا. توجہ ہے میری طرف. حضرت آدم کو چنا گیا، ان اللہ اصطفیٰ، حضرت آدم کو چنا گیا. اچھا یہ کس سے چنا گیا؟ اس کی تین معنی ہیں، تین جہتیں اس کے بھی ہیں. تین صورتیں متصور ہو سکتی ہیں کس سے چنا گیا. جس کو چنا گیا اس کی جنس سے نہیں چنا گیا، من غیر الجنس چنا گیا. یعنی حضرت آدم کو چنا گیا. حضرت آدم کیا تھے؟ انی خالق بشرا، ایک بشر تھے، تو حضرت آدم کو بشر میں سے چنا گیا. نہیں، بشر تو کوئی تھا ہی نہیں جب حضرت آدم کو چنا گیا. جب حضرت آدم کو چنا گیا بشر کوئی نہیں تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت آدم کو بشر میں سے نہیں چنا گیا. تو کس سے چنا گیا؟ یہ جنس سے نہیں چنا گیا، ان کی جنس سے نہیں چنا گیا. کس سے چنا گیا؟ من غیر الجنس، ان میں سے چنا گیا جو اس کی جنس بشریت میں سے نہ تھے. تو کس سے چنا گیا؟ فرشتوں میں سے چن لیا گیا. حضرت آدم کو فرشتوں سے چن لیا گیا. چن کس کام کے لیے گیا؟ لِأَمْرِ الْخِلَافَةِ، خلافت کے لیے. فرشتوں میں سے حضرت آدم کو چن لیا، فرشتوں میں سے خلافت کے لیے. یعنی کس سے چنا گیا؟ من غیر الجنس ہو گیا. اور کس کے لیے چنا گیا؟ لِأَمْرِ الْخِلَافَةِ، خلافت کے لیے. ہر استفاق کے لیے دو جہتوں کا ہونا ضروری ہے. کس سے چنا گیا، کس کے لیے چنا گیا. آدم فرشتوں میں سے چنے گئے اور امر خلافت کے لیے چنے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس میں سے چنا اور کس کے لیے چنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا گیا الناس، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے. آدم کو من غیر الجنس چنا گیا، جنس بشریت کے غیر سے چنا گیا. اور حضرت موسیٰ کو من جنس الناس چنا گیا، انسانوں میں سے چنا گیا. ان کو ان کی جنس میں سے ہی چنا گیا. کس کے لیے چنا گیا؟ حضرت آدم کو چنا گیا تھا امر خلافت کے لیے، اور حضرت موسیٰ کو چنا گیا برسالاتی و بکلامی. اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ ہم کلامی کے لیے. کوئی ایسا نہیں ہے تیرے دور میں، کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ ڈائریکٹلی گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں نے تجھے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے چن لیا ہے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے. تو بس بات اتنی سی ہی ہے کہ ایک شخصیت کو چن لیا جاتا ہے کسی میں سے اور کسی ایک کام کے لیے چن لیا جاتا ہے. اب اس کس کام کے لیے چن لیا جاتا ہے؟
اس کام کا معنی مراد لیا جائے گا چننے میں سے. اگر سرداری معنی مراد لینا ہو تو اس کا سیاق و سبات دیکھنا پڑے گا کہ یہاں استفاء کس معنی میں آیا ہے. ان دونوں آیتوں کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اگر آپ معنی کریں گے تو سرداری اور افضلیت نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ فرشتوں میں سے چن لیا، امر خلافت کے لیے لوگوں میں سے چن لیا، ہم کلامی کے لیے اور اپنی رسالت کے لیے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو چن لیا. تو یہاں بھی معنی استفاء کا کچھ میں سے چنا اور کسی کام کے لیے چنا. جس کام کے لیے چنا اس کام کے لیے اور کوئی صلاحیت اس دور میں نہیں رکھتا تھا. فرشتوں میں سے کوئی خلافت کا حقدار نہ تھا. میں نے تجھے اس خلافت کا حقدار، اس خلافت کے لیے چن لیا. کوئی ہم کلامی کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا لوگوں میں سے، میں نے تجھے ہم کلامی کے لیے چن لیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے متعلق بھی ان دو جہتوں کا طے کرنا ضروری ہے. ان دو جہتوں کا طے کرنا ضروری ہے. حضرت مریم کو کس میں سے چن لیا؟ علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا. عالمین کی عورتوں میں سے چن لیا. کس کام کے لیے چن لیا؟ توجہ، لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کیا سرداری کے لیے چن لیا، کیا افضلیت کے لیے چن لیا؟ نہ سرداری کے لیے چنا نہ افضلیت کے لیے چنا، کسی ایک کام کے لیے چنا. اور قرآن مجید نے اس کام کی وضاحت کر دی کہ میں نے مریم کو، اللہ کہتا ہے میں نے مریم کو ایسے کام کے لیے چنا. ابتدائی آفرینش سے لے کر مریم سلام اللہ علیہا تک، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر بی بی بچہ پیدا کرنے کے لیے مرد کی محتاج ہے، شوہر کی محتاج ہے. میں نے مریم کو چن لیا اس بات کے لیے کہ یہ مریم وحد ایک عورت ہے جو کسی بھی مرد کے مس کرنے کے بغیر بچہ پیدا کرے گی. اس کے لیے یہ درمیان میں جو طہرہ کی آیا ہے نا، وَاسْتَفَا کے اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا کے وَطَہرَ کے وَاسْتَفَا کے، یہ درمیان میں طہرہ کی والی جو لفظ آئی ہے نا، یہ لفظ بھی اس بات کی وضاحت کرتی ہے. کیوں؟ اللہ جانتا تھا کہ میں نے مریم سلام اللہ علیہا کو کس کام کے لیے چن لیا ہے. یہ کام اتنا مشکل ہے، یہ لوگ پچا نہیں سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ باتیں کریں گے. اور لوگوں نے باتیں کی، اور لوگوں نے باتیں کی کہ مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے لے لے گی. درمیان میں طہرہ کے والی لفظ استعمال کر کے خالق کائنات نے وضاحت کر دی کہ جس کام کے لیے میں نے مریم سلام اللہ علیہا کو چنا ہے وہ کام ایسا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. درمیان میں لفظ استعمال کر کے طہرہ کے میں نے تجھے پاک رکھا ہے، اس بات کی گواہی دے دوں گی. لوگوں خبردار مریم کے اوپر کوئی انگشت نمائی نہ کرنا، کوئی اعتراض نہ کرنا. میں نے اس مریم کو، اللہ نے مریم کو پاک رکھا ہے، ہر بدی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر گناہ سے پاک رکھا ہے. مریم میں کوئی نقص نہیں. میں نے چون اس لیے لیا ہے کہ بغیر مرد کے بچہ پیدا کرے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا. تو اس سرداری کے لیے لوگوں نے کہا کہ مریم سلام اللہ علیہا، توجہ میری طرف ہے، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے بھئی، توجہ میری طرف ہے. مریم سلام اللہ علیہا سردار ہیں عورتوں کی، کائنات اور عالمین کی عورتوں کی. نہیں بابا، چن لیا گیا ہے ایک کام کے لیے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو. اس چننے کا معنی سرداری بھی نہیں ہے، افضلیت بھی نہیں ہے. تو سرداری اور افضلیت کہاں سے آتا ہے؟ سرداری کے لیے بس ایک ہی لفظ ہے. جو مرد ہو تو اس کے لیے سید ہوتا ہے، اگر وہ عورت ہو اس کے لیے سیدہ ہوتا ہے. پورے قرآن مجید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے ایک مرتبہ بھی لفظ سیدہ استعمال نہیں ہوا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ لفظ استعمال کی ہے سیدہ کے لیے تو اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کہا ہے یا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی اگر کوئی سردار ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. امام جعفر، اسی لیے امام جعفر صادق علیہ جو سردار ہو اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یا مفروضۃ الطاعت علی کل من خلق اللہ من الانس والجن.
والطیر والوحوش والانبیاء والملائکہ. امام ارشاد فرماتے ہیں ہماری دادی اماں، ہماری جدہ، ہماری دادی اماں کے لیے ہر وہ چیز جس کو اللہ نے خلق کی ہے اس پہ ہماری دادی کی اطاعت واجب ہے، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں. یا فریضۃ الطاعت علی کل من خلق اللہ، جس کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے اس پہ زہرا کی اطاعت واجب ہے. وہ فرشتے ہوں تو، وہ نبی ہوں تو، وہ جن و انس ہوں تو، وقت ختم ہو گیا ہے. اور مسلمانوں نے کیسی اطاعت کی ہے زہرا کی. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، یہ جو روایت مولا علی علیہ السلام کا فرمان میں بیان کر رہا ہوں، میں پوری نہیں پڑھ سکتا اس منبر پہ. پوچھا گیا یا علی زہرا کو رات کے وقت دفن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا چنتے ہیں آپ؟ کہ بی بی پردے کی پابند اتنی تھی، پردے کا احترام اتنا تھا کہ بی بی کی وصیت یہ تھی کہ مجھے رات کو دفن کرنا. ٹھیک ہے، درست ہے. لیکن مولا سے جب کسی نے پوچھا نا کیوں، تو مولا نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ، مولا نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ زہرا نے وصیت کی تھی رات کے اندھیرے میں دفن کرنا. یا علی اس لیے کہ جنہوں نے مجھے دکھ پہنچائے ہیں، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا ہے، جنہوں نے میرے پہلو کو زخمی کیا ہے، وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوں. اور ورقہ بن مالک کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، 1 منٹ کے اندر ختم کرنے لگا ہوں. میں نے رونے کی آواز سنی، محسوس ہوا رونے والا علی ابن ابی طالب ہے. علی کے دروازے پہ آیا، یقین ہو گیا رونے والا علی ابن ابی طالب ہی ہے. کہتا ہے دکل بات کیا. علی ابن ابی طالب نے دروازہ کھولا، دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا یا علی شجاعت عرب کے خلاف ہے کہ انسان اپنی بیوی کے مرنے پہ روئے. علی نے کہا ورقہ، کہتا ہے علی ابن ابی طالب نے کہا ورقہ کیا تو یہ سمجھتا ہے میں زہرا کے مرنے پہ رو رہا ہوں؟ ورقہ کہتا ہے میں نے کہا یا علی اگر آپ زہرا کے مرنے پہ نہیں رو رہے تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں مجھے آج پتا چلا ہے رسول جو امانت دے کر گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں تھی. مجھے آج پتا چلا ہے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا کا پہلو زخمی تھا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.